حضرت زینب کے کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں آج کے دور میں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ میر صاحب، جو میں پہلے گفتگو کر رہی تھی اس کے بارے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتی ہوں کہ جو ڈاکٹر اقبال نے یہ کہا کہ امام حسین نے یہ کیا اور اب مجھے ایسی کوئی امید کی رمق دکھائی نہیں دیتی، اس میں سب سے جو زیادہ اہم بات ہے وہ والدین کی تربیت اولاد کے لیے۔ جس ماحول میں سید الشہداء نے پرورش پائی، جو ان کے نانا تھے، جو ان کے والد تھے، جو ان کی والدہ گرامی تھی، ان کے بارے میں اب میں تفصیل سے بات نہیں کر سکتی۔ نانا وہ تھے انک لعلی خلق عظیم، والدہ وہ تھیں جو سیدۃ النساء العالمین تھیں، اور والد جن کے بارے میں مولانا روم نے کہا از علی آموز اخلاص عمل شیر حق رادان منزہ از دغل۔ تو یہ والدین کی تربیت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے اولاد کے اوپر کہ وہ راہ حق میں کیسے کام آئے۔ ماحول و معاشرہ بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ عورت کا کردار، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچیوں کے اسکول اڑا دیے جائیں اور عورتوں کو گھروں میں بٹھا دیا جائے، تو یہ اسلام کی وہ خواتین ہیں، اور تاریخ اسلام میں ہمیں جو خاتون کا درخشاں کردار نظر آتا ہے وہ عقل انسانی کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ سے چلیں اور اس سے پہلے اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، ادیان الہی کا، تو جناب آدم سے جناب حوا کے کردار سے لے کے جناب حاجرہ، سارہ، اور پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ، جناب آسیہ، پھر جناب فاطمۃ الزہرا جن کو عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا، اور اس کے بعد جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے کردار کی ایک شعاع جو بی بی نے صداقت آمیز کردار کربلا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے تراشے، ان میں جناب زینب کا وجود، جناب زینب کا مقام اتنا بلند ہے کہ تاریخ کربلا میں سے اگر عباسی علمدار کو، اگر علی اکبر کو، اگر علی اصغر کو نکال دیا جائے، حالانکہ ان سب کا کردار اپنے مقام پر اتنا مکمل ہے کہ ان کو نکالیں تو تشنگی سی محسوس ہوتی ہے، مگر اگر انہیں نکال دیا جائے تو کربلا معرض وجود میں آ سکتی ہے۔ لیکن اگر سیدہ زینب کو نکال دیا جائے تو کربلا کا وجود بھی اور کربلا کی بقا دونوں خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا کام زینب عالیہ نے انجام دیا کہ افضل الجہاد کلمت حق عند سلطان جائر، یعنی ایسا نہیں ہے کہ زینب نے جہاد کیا، بلکہ افضل الجہاد، سب سے بڑا جہاد جابر بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے۔ اور کس طرح سے کلمہ حق کہا؟ بھوک پیاس، عالم غربت، قید کی حالت، رسن بستہ، اور جب دربار یزید میں تشریف لے گئیں تو جس جاہ و جلال سے بی بی نے اپنے خطبے کا آغاز کیا اور بی بی نے بڑے روب سے فرمایا اسکتو، خاموش ہو جاؤ، تو وہاں پہ کیفیت یہ تھی کہ جانوروں کے گلے میں جو زنجیریں تھیں ان کی آواز بھی بند ہو گئی۔ تو بی بی نے خطبہ ارشاد فرمایا، یزید نے بی بی سے کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا وحی نزل، بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی فرشتہ آیا تھا۔ تو بی بی نے ایک دم کھڑے ہو کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، یا یزید کد قیدہ کا وسع سعیک، اے یزید اپنی زبان کو بند کر لے، تو اپنی پوری طاقت کو تصرف میں لے آ، لیکن نہ تو وحی الہی کے تذکروں کو خاموش کر سکتا ہے اور نہ ہماری یاد کو دلوں سے محو کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جب یزید نے بی بی سے کہا کہ دیکھو خدا نے نعوذ باللہ تمہیں ذلیل و رسوا کیا، تو بی بی نے فرمایا ما رأیت الا جمیلا، اور اس کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں کہ بی بی نے فرمایا خدا نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ بی بی نے فرمایا میں نے حسن و جمال اور زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ تو یہ ایک مسلمان عورت کے لیے بی بی کی ذات رول ماڈل ہے کہ اتنے مصائب میں، اتنے عالم میں، اتنی تکالیف برداشت کر کے ضعیف جسم پہ دروں کے زخم کھائے ہوئے، گرانی رسن و توق آزمائے ہوئے، جو درد دل تھا اسی کو دوا بنائے ہوئے، سوئے دمشق چلی حق کی روشنی لے کر، جو مر چکے تھے خود ان کی بھی زندگی لے کر، قدم قدم پہ مقاصد کی عظمتوں کا خیال، نفس نفس میں بھتیجے کی زندگی کا سوال، ردا چھنی تو بڑھا اور عصمتوں کا جلال، کھلے جو بال تو نکھرا حسینیت کا جمال، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھی، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھی۔